پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ جی؟ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی طرف 10 مرتبہ رحمت بھری نظر فرماتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس بندے پر رب تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، خوش بخت ہو جاتا ہے۔ اور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں بندے کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی جو رب تعالیٰ کی ایک نظر رحمت فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ چلو آپ کو ایک عشق اور محبت کی بات سناؤں۔ آپ نے یہ شعر تو بارہا سنا ہوگا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ کبھی سوچا اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے خدمت کے قدسی، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، کہیں ہاں رضا۔ ویسے ایک بات ہے، کسی عاشق رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھ نہ بھی آئیں مزہ دے دیتے ہیں، اور اگر سمجھ کر پڑھے جائیں تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان محشر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال بڑے عروج پر ہوگا۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہو، ابا جی سے کوئی کام کروانا ہو تو ماں سے پوچھتے ابا جی کا موڈ کیسا ہے۔ اگر پتہ چل جائے جی جلال میں ہے تو پھر کہتے ہیں بات نہیں کرنی، اور پتہ چل جائے کہ آج جمال میں ہے تو نہ ہونے والا کام بھی ہو جاتا ہے۔ افسر سے بھی کوئی کام کروانا ہو تو چپڑاسی سے پوچھتے ہیں صاحب کا موڈ کیسا ہے۔ اگر پتہ چل جائے جلال میں ہے کہتا ہے فائل نہ بھیجی، اور اگر پتہ چل جائے آج جمال میں ہے تو کہتا بھیج دو فائل، نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے گا۔ تو جب ایک عام افسر کا جلال میں موڈ ہو تو کام ہونے والا بھی نہیں ہوتا، تو جب رب ذوالجلال کی ذات اس کا جلال عروج پر ہوگا تو ہم جیسے بدکاروں کی کیسے بخشش ہوگی؟ رب تعالیٰ کا جلال اتنے عروج پر ہوگا کہ فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کی جا نہیں ہوگی، اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے رب تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے۔ تو اللہ حضرت فرما رہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، میں کہوں گا ہاں رضا کے پاس نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کو میں جمال میں تبدیل کروا دوں گا۔ پوچھا جی آپ کیا کرو گے؟ فرماتے ہیں میں پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب ایک مرتبہ درود پڑھنے سے رب تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت بھری نظر ڈالتا ہے، تو جب میں لاکھوں مرتبہ درود و سلام پڑھوں گا تو رب تعالیٰ کروڑوں مرتبہ رحمت بھری نظر فرمائے، اس کا جلال خود ہی جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ چلو ایک اور عشق اور محبت کی بات سناؤں ہے۔ آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہو، عموماً ٹی وی پہ ہی شاید دیکھا ہو، کہ جب کوئی باہر کے ملک کا افسر آتا ہے یا کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے، اہم شخصیت آتی ہے، تو اس کے استقبال کے لیے بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار پہنچتے ہیں، اور دونوں لائنیں بنا کے دونوں طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ ملک کا صدر پہنچا ہوا ہے، وزیر اعظم پہنچا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ، گورنر پہنچے ہوئے ہیں، اور اہم شخصیات پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علم والے۔
جہاں اتنے اتنے بڑے علم والے پہنچے ہوئے ہیں، وہاں دو ننے منے مدنی منے وہ بھی پہنچے ہوتے ہیں، اور ان کو سب سے آگے کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، ان بچوں کو آگے کر رہے ہو، یہ علم میں کوئی اعلیٰ ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ دولت میں اعلیٰ ہیں؟ منصب میں اعلیٰ ہیں؟ نہیں۔ پھر کیوں آگے کیا جا رہا ہے؟ بھائی صدر پیچھے ہے، وزیر اعظم پیچھے ہے، بڑے بڑے عہدے والے پیچھے، ان کو آگے کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ان کے ہاتھ میں گلدستے ہیں پھولوں کے۔ تو جن کے ہاتھوں میں گلدستے ہوں، پلے کچھ بھی نہیں، ان کو آگے کیا جا رہا ہے۔ فرمایا قیامت کے روز جب سرکار کی سواری آ رہی ہوگی، رب فرمائے گا جن کے پاس درود و سلام کے گجر ہیں آگے آگے آ جاؤ۔ اور پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھے آخرت بھی سمجھ ہے۔ تو آئیے آج میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، اور مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے اگر ہم اس حدیث پر عمل کر لیں ہمارے گھروں میں امن اور سکون ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنا کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار، ان کے بارے میں ذہن میں بدگمانی نہیں لانی، بلکہ سمجھنا ہے ہماری اصلاح کے لیے سب کچھ تھا۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں جلوہ افروز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں موجود ہے۔ اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ وہ بھی اس حجرے میں جلوہ افروز ہوئیں، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ سخت سست باتیں کہنی شروع کر دی، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہیں، چپ ہیں، آگے سے جواب نہیں دے رہی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر مسکراہٹ ہے، خوشی کے اثرات نمودار ہو رہے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ وہ چڑھائی کرتی جا رہی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے ہیں۔ وہ چڑھائی کرتی جا رہی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر مسکراہٹ ہے۔ آخر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سٹیج ہوتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے برداشت نہ ہو سکا تو انہوں نے آگے سے ایک جواب دے دیا۔ کیا دے دیا؟ جب جواب دے دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مسکراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئیں کہ میرا جواب دینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگی، وہ میرے اوپر چڑھائی کرتی جا رہی تھی، چڑھائی کرتی جا رہی تھی، میں خاموش تھی، اور آپ کے رخ انور پر مسکراہٹ تھی، خوشی کے اثرات تھے، اور جیسے میں نے ایک جواب دے دیا تو وہ مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ، جب تو خاموش تھی
اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا، تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتا ہی جا رہا تھا، اور تیرے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اور میں خوش ہو رہا تھا، اور جب تو نے جواب آگے سے دے دیا اس نے نیکیاں لکھنا بند کر دی، اس وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم برداشت نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے۔ میں سچی بات بتلا رہا ہوں، طلاقیں ہوتی ہیں تو غصے کی حالت میں، قتل و غارت ہوتی ہے تو غصے کی حالت، لڑائی ہوتی ہے تو غصے کی حالت میں۔ یقین جانو، میں ایک مرتبہ تبلیغ کا قافلہ، دعوت اسلامی کا ایک قافلہ لے کر سینٹرل جیل ہے نا کوٹ لکھپت، اس میں گئے۔ یقین جانو حضرت صاحب، میں سچی بات بتلا رہا ہوں، ایسے ایسے معزز قسم کے بندے، نورانی شکلوں والے، عمر کہہ جیل بس بھائی آپ یہاں کیسے پہنچے؟ بس جی حافظ جی صبر نہ کر سکا تو تھوڑا سا صبر نہ کرنے سے انسان اتنی دور جا بیٹھتا ہے، ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے وقت گزارنا پڑتا ہے۔ اور یہی اگر تھوڑا سا بندہ صبر کر لے، یقین جانو کہ بڑے ہی مسئلے حل ہو جائے۔ میرے پاس کئی ایسے کیسز آتے ہیں، یقین سامنے تقریباً یوں سمجھے 95% ایسے کیسز ہیں جو طلاق دینے کے بعد میں کہتے ہیں حافظ جی کوئی رستہ کڈو، حافظ جی بچیاں دا کی بنے گا، حافظ جی او میری جیڑی ساس ہے نا وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کو پتہ چل گیا اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ مر ہی جائے گی، میری ساس کو بچا لو۔ میں کہتا ہوں بھائی یہ قتل کرنے سے پہلے پوچھا کرو کہ اس کے بچوں کا کیا بنے گا۔ آج ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہ رہا، ذرا سی بات پر غصے میں آیا تو تھپڑ مار دیا، اس کو غصہ آیا وہ ڈنڈا اٹھا کے لے آیا، اس کو غصہ اٹھایا تو پستول نکال کے لے آیا۔ یہ ٹائیگر کو دبانا یہ مشکل نہیں ہے، ارے اس کا بھگتنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، 100 جانوں سے کروڑوں جانوں سے یار ایسا کمال ذہن بناتے ہیں، ایسا کمال ذہن بناتے ہیں۔ آپ گاڑی چلا رہے ہو، آپ اگر یہ ذہن میں رکھو یہ سڑک بالکل پلین ہے، کارپیٹڈ ہے، کوئی جمپ نہیں، کوئی کھڈا نہیں، چھوٹا سا بھی کھڈا آئے گا آپ کلٹی ہو جاؤ گے، ایسا ہی ہے نا۔ اور اگر ذہن بنا لو بھائی یہ سڑک میں کھڈے بھی ہیں، جمپ بھی ہیں، اور ٹوٹی ہوئی بھی سڑک بھی ہے، تو آپ اس حساب سے جب چلاؤ گے، کوئی کھڈا آ گیا تو کلٹی اونچی بولو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی۔ پسلیاں ساری ہی ٹیڑھی ہیں لیکن پہلی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، فرمایا یہ پہلی پسلی سے بنائی گئی ہے، اور فرمایا اس کو اگر سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، لہٰذا اس کے ساتھ تجھے ایسا ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ چاہو میں اس کو سیدھا کر لوں، تم ٹیڑھے ہو جاؤ گے، یہ سیدھی نہیں ہوگی۔
کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے ذہن بنا دیا کہ یہ جو شادی کی سڑک پر تو چڑھنے لگا ہے، ارے اس میں کھڈے بھی ہوں گے، اس میں جمپ بھی ہوں گے، ارے یہ سمجھ کر پھر گاڑی چلانا، اور پھر تو کلٹی نہیں ہوگا. اور اگر پہلے سمجھتا جناب کارپیٹڈ سڑک ہے، او مجھے پتہ ہی پرواہ کوئی نہیں ہے، ذرا سا کھڈا آ گیا تو کلٹی ہو جائے گا. پھر اگلی حدیث سنو، یقین جانو میں جب یہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتا ہوں میرا بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے یار، بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے. فرمایا جب عورت میں تجھے کوئی برائی نظر آئے، کیا نظر آئے؟ اونچی بولو یار. تو فرمایا پھر اس کی اچھائیوں کی طرف بھی دیکھ لیا کرو، اس کے دکھ کی طرف دیکھ کر اس کے سکھ بھی دیکھا کرو. یار کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر ظلم ہے. ایک صفائی کرنے والی آپ نے اپنے گھر میں رکھی ہے، اس کو تنخواہ بھی دیتے ہو، وہ چھٹیاں بھی کرتی ہے، زبان درازی بھی کرتی ہے، اور پھر آپ اس کو فارغ کرنے کے لیے کتنے دن سوچ بچار کرتے ہو. یار اس کو فارغ کر دیا تو گھر میں گند پڑ جائے گا، صفائی کون کرے گا، اچھا کوئی اس کا سبسٹیچیوٹ دیکھتے ہیں پھر اس کو فارغ کریں گے. یار کتنے افسوس کی بات ہے، جو صرف ایک صفائی کرنے والی اس کو فارغ کرنے کے لیے اتنی سوچ بچار کر رہا ہے، اور جو تیرے گھر کی صفائی کرنے والے بھی ہے، تیری دھوبن بھی ہے اور تیری بورچن بھی ہے، تیرے گھر کی چوکے جاری بھی کرنے والی ہے اور تیرے بچوں کی پوٹیاں بھی دھو رہی ہے. ارے اتنے کام جس نے سنبھالے اس کو فارغ کرنے کے لیے سیکنڈ مہینے لگاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت میں کوئی برائی ہو اس سے چشم پوشی کر لو اور اس کی اچھائیوں کو دیکھو. اگر میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک مثال عرض کر دوں. آپ نے نام سنا ہوگا شاہ نورانی صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب سنا ہوا ہے نا؟ ہمارے اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے لیڈر. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے. آپ کے سسر مدینہ منورہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو بیٹے ہیں مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور مجھے ان کی کافی مرتبہ زیارت ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے. تو نورانی میاں ان کے داماد تھے. تو جب کوئی پاکستان سے جاتا نا تو وہ پوچھتے میرے نورانی میاں کا کیا حال ہے، نورانی میاں کا کیا حال ہے. ایک بندہ کوئی دل جلا سا تھا، وہ کہنے لگا چھوڑو جی وہ سیاست میں آ گئے تو یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں تو ایسا کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں. اب تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر پوچھنے لگے یار وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ کہنے لگے ہاں جی نماز تو بنا اے تھے تو دسیا ہی نہیں گا. ہم اس کی برائیاں ہی بیان کرتے، اچھائی بیان نہیں کرتے. شادی ہو گئی ہے اور میری تے بہو آئی ہے کارو ستی اٹھ دی نہیں ہے، کام نو تے ہاتھی نہیں جلاندی. جدوں یہ آئی ہے کارچ نوست ہی پہ گئی ہے. وہ کہتی ہے میں بدنام تو ہو ہی گئی ہوں، اب میں بری بن کے دکھا دوں. یار اس میں مانتا ہوں 99% اس میں برائی، اور یار 1% اچھائی تو ہوگی نا، وہ ایک ہی اچھائی بیان کر دو. تم اچھائی بیان کرو وہ سمجھ جائے گی میں تو بری ہوں، میرے سسرال والے مجھے اچھا سمجھتے ہیں، میں اب اچھی بن کے دکھا دوں. ہم اچھائیاں بیان نہیں کرتے. بھائی بے عیب ذات خدا کی ہے یہ اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خیال ہے جی؟ باقی ہر بندے میں عیب موجود ہے.
علامہ اقبال کا شعر مجھے بڑا پیارا لگا. وہ کہتا ہے نہ تھی اپنے عیبوں کی جب مجھے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی اپنے عیبوں پہ جب میری نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. ہم اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے میں کیا ہوں، میرے اندر کتنے عیب ہیں، میں کتنا بڑا پاپی ہوں. ارے خود نہیں دیکھتے، دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے. ارے کبھی غور کیا ہے ایک انگلی میں کسی کی طرف اٹھاتا ہوں، باقی انگلیاں میری طرف اٹھ رہی ہیں. اے بندے کسی کی طرف ایک انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے اندر پہلے 4 مرتبہ جھانک کے دیکھ کہ تو کیا ہے. فرمایا جب عورت کے اندر کوئی برائی تجھے نظر آئے اس کی اچھائیوں کو بھی سامنے رکھو. اور پھر فرمایا کہ تجھے اس کی ضرورت پڑے گی اور اس کو تیری ضرورت پڑے گی. جب میں نے کالج میں داخلہ لیا نا باغبان پورے میں، یہ 71 کی بات ہے، FSC میں نے یہیں سے کی. ہمارے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے جو بات ابتدا میں ہمیں کہی ابھی تک مجھے یاد ہے. وہ کہتا تھا کہ نو نالج وداؤٹ کالج اور نو لائف وداؤٹ. بیوی کے بغیر یقین جانو جن کی بیویاں فوت ہو جاتی ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو قدر کتنی ہے، یا جو چھوڑ دیتے ہیں پھر ان سے پوچھو کیسا وقت گزر رہا ہے. یاد رکھو جو ماں کا مقام ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتی، جو بہن کا مقام ہے وہ بھی کوئی اور، جو بیٹی کا مقام ہے وہ بھی کوئی اور جو بیوی کا مقام ہے وہ بھی کوئی اور نہیں لے سکتی. یہ بھی بات یاد رکھو. ہر ایک کا مقام اپنی جگہ ہے، ہر ایک کا منصب اپنی جگہ ہے. کامیاب ترین انسان وہ ہے جو سب کے حقوق ادا کر کے پھر قبر میں جاتا ہے. جو بیوی کے پیچھے لا کے ماں باپ کا بے ادبی کرتا ہے اس کے سامنے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے. صحابی رسول ہیں، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا، روح پرواز نہیں کر رہے. فرمایا کہیں اس کی ماں اس سے ناراض تو نہیں ہے؟ ماں کو بلایا گیا ہے، کہتے جی بیوی کے پیچھے لا کے مجھے جھوٹا کر رہا، میں کیسے معاف کر دوں؟ فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا تیرے بچے کو اس میں ڈالیں گے، میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو ڈالو گے، میں کیسے برداشت کروں؟ فرمایا تو دنیا کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، میں دوزخ کی آگ میں جلتا کیسے دیکھوں گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچے دل سے کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا. ادھر سے آواز آ گئی، زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا، روح بھی پرواز کر گئی. اور دوسری طرف دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تشریف فرما ہے ایک صحابی کے رضی اللہ تعالیٰ، اور چلنے کا انداز یہ ہے کہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پباں پار، ایڑی زمین پر نہیں لگا رہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس انداز میں چلنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا اس صحابی کے جنازے میں فرشتے اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کے پروں پر میرا قدم آ جائے، اس لیے پنجوں کے بل چل رہا. جس کے جنازے میں فرشتے بھی ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بھی ہوں، وہ کتنا شان والا ہوگا. لیکن جب اس کو لحد میں اتارا گیا ہے، جب اوپر مٹی دینے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پریشانی آ گئی. فرمایا پڑھو اللہم استغفرہ اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما. کافی دیر پڑھتے رہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر اطمینان کے اثرات نمودار ہوئے. خیر دعائے خیر ہوئی، واپس آ گئے. صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں لگی معاملہ کیا ہے. فرمایا یہ بندہ بڑا نیک تھا اس لیے فرشتے بھی اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن بیوی کے حق میں اچھا نہیں تھا جس کی وجہ سے قبر اس کو دبانے لگی تھی. ارے تمہاری استغفار کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس پر کرم کر دیا. بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والوں،
یار کتنے افسوس کی بات ہے، ایک شیشے کا گلاس ہے، مجھ سے ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح یار. تو یہی گلاس اگر بیوی سے ٹوٹ جائے، اس پر کیوں قیامت برپا کر دی جاتی ہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلام ہوں فلاں کا اور مجھے مارتا بڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا لیا. ہاں بھائی، تو اپنے غلام کو مارتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلطیاں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اونچی بول دو ذرا. فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کر. کیا کیا کر؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن میں 1 مرتبہ معاف کروں، 2 مرتبہ معاف کروں، 3 مرتبہ معاف کروں، 4 مرتبہ معاف کروں، یہ غلطیاں ہی بڑی کرتا ہے، میں کتنی مرتبہ اس کو روز معاف کروں؟ فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے. ایمانداری سے بات، اگر رب تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑنا شروع کر دیں، ہم ایک سانس بھی لے سکتے ہیں، ایک قدم بھی چل سکتے ہیں. یا رب تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر معاف کر رہا ہے، ہم بندے کو معاف نہیں کر. ہم کہتے ہیں تو میری داڑھ تھلے حال ایسے ہی، پھر دیکھ میں تیرا حشر کیا کروں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک وہ بندہ بہت اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک اچھا ہے، اپنی بیوی بچوں کے نزدیک اچھا ہے. یہ نہیں کہ باہر تو میں جھک جھک کے سلام کر رہا ہوں، سلوٹ مار رہا ہوں، اور گھر جاتا ہوں تو ادھر گالیاں، ادھر مار، ادھر کوٹ. اچھا گھر والے سمجھیں کہ پتہ نہیں جیسے کوئی روح قبض کرنے والا آ گیا ہے. فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک اچھا ہے. اور ایک، کیونکہ مجھے پابندی لگائی تھی 25 منٹ سے زیادہ بیان نہیں کرنا، تو میں ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر اس حدیث پر عمل کر لو، خدا کی قسم ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یار ایمانداری سے بتلانا، کیا ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے، اس کو کوئی تھپڑ مارے، اس کو کوئی گھر سے باہر نکالے؟ ارے جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، اس کو کیوں مار رہا ہے؟ ارے ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہمیں کوئی ذلیل کرے، ہمارے ساتھ کوئی فراڈ کرے، کوئی دھوکہ کرے؟ ارے جس کے ساتھ تو کر رہا ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے، اس کے ساتھ کیوں فراڈ کر رہا ہے؟ آج یقین جانو، میں نے تو حدیث پڑھی، خدا کی قسم میرا تو دل ڈول گیا. 4 دوست کٹھے ہو جائیں، ایک کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، اس طرف سے بھی تیروں کی بچھاڑ اس پر، اس طرف سے تیروں کی، اس کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ سود کھانے کے 70 کبیرہ گناہ ہیں. کتنے؟ اونچی بولو. اور وہ 70 کبیرہ گناہ کیسے ہے؟ سب سے بڑا گناہ اوپر لکھا جائے، پھر اس سے چھوٹا گناہ، پھر اس سے چھوٹا گناہ، پھر اس سے چھوٹا گناہ. فرمایا جو سب سے کم درجے کا گناہ ہے وہ یہ کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے. اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ 1 نمبر والا گناہ کیا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. آج ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. 4 منٹ کی خوشی کی خاطر وہ کہتے ہیں وہ تو محفل ہی لوٹ کے لے گیا. میں کہا کہیں تیرا ایمان تو نہیں لوٹ کے لے گیا یار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ ارے ہم جو لطیفے سناتے ہیں اس میں کتنی سچائی موجود ہوتی۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ارے تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہنسنے سے دل مردہ ہوتے ہیں، رونے سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو بھائی اگر میری باتیں آپ کو سچی لگیں، اگر غلط ہیں تو کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہتے ہو، میں انشاءاللہ برا نہیں مناؤں گا، اپنی اصلاح کروں گا۔ اور اگر میری بات سچی ہے تو پھر یہ نہ کہو او جی پنچانا کیا سر متھے تے لیکن پرنالا سی اتھے رکھنا جی، نہیں بھائی پھر پرنالا مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ یار، اپنے اندر چینجز لے کے آؤ۔ یہ کیا ہو گیا یار، آئے دو چار نعتاں سنیا، نعرے لگائے، جویں آئے وہ اٹھ کے چلے گئے، نہیں بھائی یہاں آئے ہو اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زائد اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے۔ آج ہمارے خاندانوں میں گروپ بنے ہوئے ہیں، تو ادھر گیا میں ساڑھے تو گیا، کئی سال ہو گئے ملاقات ہی نہیں، بول چال ہی نہیں، ارے باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا۔ حدیث مبارکہ سنو، فرمایا جو 3 دن سے زائد قطع تعلق کرتا ہے خطرہ ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے، اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق کیے رکھا فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا۔ مزیداری تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تمہاری عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو پھر صلہ رحمی کرو۔ یقین جانو میں تو برملا کہتا ہوں، نعرے لگاتے ہیں نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت پہ آواز ہلکی ہوتی ہے اور نعرہ حیدری پہ آواز، میں کہتا ہوں بھائی علی کا نعرہ لگاتے ہو اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ علی کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد، اور ہم مسجد میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ کوٹ کوٹ کے علی، اور علی کو شراب سے اتنی نفرت کے فرماتے ہیں جس دریا میں کوئی شراب کا قطرہ گر جائے، دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگے، میں اپنے جانوروں کو گھاس کھلانا بھی پسند نہیں کرتا۔ ارے اس علی کا نام تو شراب پی کے لے رہا ہے، گھوٹے لگا کے پی رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرد مقابل کو زمین پر گرا دیا ہے اور اس کے سینے پر سوار ہو کے لگے اس کی گردن کاٹنے، اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، آپ نے کیا کیا اس کو؟ اونچی بولو یار۔ وہ کہنا جی مجھے چھڑیا کیوں مجھے، میں نے تو آپ کے چہرے پر تھوکا ہے، آپ کو چاہیے تھا مجھے اور بے دردی سے قتل کرتے۔ ارے علی کے نام پر بلند کرنے والوں آواز سنو علی کا جواب۔ آپ نے فرمایا جب تو میرے مد مقابل آیا تھا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب میں نے تجھے نیچے گرا دیا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب میں تیرے سینے پر سوار ہو کے تیری گردن کاٹنے لگا تھا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب میری ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی۔ ارے علی کی تلوار رب کی رضا کے لیے اٹھتی ہے، اپنی دشمنی کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھتی۔ ایمانداری سے بتلا ہماری جتنی خاندان میں لڑائیاں ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں یا ذاتی دشمنی؟ کوئی ایک تو یار یہ کہہ دے میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بناتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ زنا کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ سود کھاتا ہے، بیوی کو طلاق دے کے پھر گھر میں رکھا اس لیے میں نہیں بلاتا۔ جس کی لڑائی ہے تو میرے پتر دی شادی تے نہیں سی آیا۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے حافظ جی میں اب صلح کر لوں گا رشتہ، میں کہا یار لڑے کیوں سو؟ کہنا جی شادی تے گئے نا تو انہوں نے ساڑھے نال دے نے سامنے شیشے دا گلاس رکھ دیتا، ساڑھے سامنے لوہے دا رکھ دیتا، اس وجہ تو لڑائی شروع۔
بھائی پھر علی سے محبت ہے تو پھر اپنے خاندان والوں سے صلح کر لو. ہو سکتی ہے صلح؟ نہیں نہیں، سودا قبول نہیں ہوا، گل مشکل کر دیتی ہے. اچھا چلو، جس کو یہ سودا قبول ہے وہ صلح کر لے. سودا پتہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد، ہم یہی اس لیے نہیں نا صلح کرتے کہ میرا چھوٹا بھرا میرے نال زیادتی بھی کرے پھر میں صلح بھی کراں. بھائی اگر یہ سودا قبول ہے تو صلح کر لینا. رب تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے بندے کو معاف کر دے، قیامت کے روز میں تجھے معاف کر دوں گا. سودا قبول ہے؟ ابھی بھی قبول نہیں. ایک اور حدیث سن لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا. اب قبول ہے؟ اگر نہیں جا سکتے ٹیلی فون پہ ہی صلح کر لو یار، کچھ تو کرو یار. قبول ہے؟ 2-3 کی آواز آ رہی ہے، باقیوں کی نہیں آ رہی. سب کو قبول ہے؟ یقین جانو، سکون چاہتے ہو تو صلح کر لو. کیا کر لو؟ آپ کو میں باتیں تو بڑی ہیں، میں کیا کروں کہ وہ پابندی ہے. میرے سسر فادر ان لا ہے، وہ مسجد کے امام تھے. ایک دن میں نے ایسی بات ان سے کر لی. میں نے کہا حضرت جی تسی جتھے جماعت کرواندے جے بھلا سارے مقتدی تاڑے تے راضی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ میری بات سن کے نہ تو وہ چپ کر کے کوئی جواب نہ دیا. پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد خود ہی کہا، میں نے کہا حضرت صاحب مسیتاں دے وچ کوئی 1-2 بڈھے بندے ہوندے نے، وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں. بہرحال 1-2 بڈھے بندیاں دی نا پرواہ نہیں کرنی چاہیے. مجھے کہتے ہیں حافظ جی منجی چ ایک مروڑی ہوئے نا رات ساری سون نہیں جے دیندی. ارے ان مروڑیوں کو ختم کرو. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا پیغام دو. ارے صلح کر لو، دنیا میں بھی چین کی نیند سوو گے، آخرت میں بھی چین.